الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مکمل سورۃ الفیل ہے، جس کی کل 5 آیتیں 23 کلمات اور 99 حروف ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے۔ عربی زبان میں فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے نام حیوانات کے، جانوروں کے نام پر رکھے گئے، جیسے قرآن کریم کی جو سب سے طویل سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الفیل، فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی کے لشکر کی تباہی کی داستان کو بیان کیا ہے، یعنی ابرہا جب ہاتھی کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف کو گرانے اور منہدم کرنے کے ارادے سے چلا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی فوج بھیج کر اس پورے لشکر کو کیسے ہلاک کیا، اس کا ذکر اللہ تعالی نے اس سورت میں فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل جناب رسول اکرم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات اور برکات میں سے ہے۔
محدثین نے اور ارباب سیر نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے۔ اس کا مطلب محرم کے آخری عشرے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہاں ایک بات ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یا ولادت سے پہلے جو کچھ خلاف عادت واقعات پیش آتے ہیں ان کو محدثین ارہاسات کہتے ہیں۔ ارہاسات کا لفظ رہس سے بنا ہے، را چھوٹی ہا اور صاد، جس کے معنی سنگ بنیاد کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سنگ بنیاد کے طور پر ہے، اس لیے محدثین نے علماء نے اس واقعے کو ارہاسات میں شمار کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ مشہور مفسر اور محقق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ملک یمن پر حمیری بادشاہوں کا قبضہ تھا اور یہ لوگ زیادہ تر مشرک تھے، بت پرست تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کا جو آخری بادشاہ گزرا ہے اس کا نام ذو نواس تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی عیسائیوں پر، نصارہ پر بڑے شدید مظالم کیے اور اخیر میں ایک طویل گہری خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھر کر جتنے عیسائی نصرانی بت پرستی کے خلاف تھے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ یہ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ اللہ تعالی نے 30ویں پارے میں سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے، جن کو اصحاب الاخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً 20,000 کے قریب لوگوں کو آگ میں جلا کر مار دیا گیا، لیکن 2 آدمی کسی طرح بچ گئے اور بھاگ نکلے۔ بھاگ کر انہوں نے ملک شام کے بادشاہ قیصر سے جا کر پوری داستان بیان کی کہ ہم عیسائیوں پر یمن کے ظالم بادشاہ ذو نواس نے ایسا ایسا ظلم کیا ہے، آگ میں ہماری بڑی جماعت کو ڈال کر ہلاک کیا ہے۔ قیصر نے جب یہ بات سنی تو اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا۔ ایک بات سمجھ لیں کہ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ جو نجاشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ یہ نجاشی نہیں، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ تو قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، اور چونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی عیسائی تھا
اور حبشہ کا علاقہ یمن سے قریب بھی تھا، خط یہ لکھا کہ آپ ذو نواس سے انتقام لو، بدلہ لو کہ اس نے ہم عیسائیوں کی بڑی جماعت کو اس طرح سے خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھر کر اس کو آگ میں ڈال دیا، تو تم بدلہ لو۔ چنانچہ نجاشی نے اپنے لشکر کے 2 عظیم کمانڈر کا انتخاب کیا۔ ایک کمانڈر کا نام تھا ارباق اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ، اور ان دونوں کی قیادت میں یمن میں ایک بڑا لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے ذو نواس بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ پورا لشکر ذو نواس کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور ملک یمن کو قوم حمیر سے آزاد کروا دیا۔ ذو نواس بادشاہ اپنے علاقے ملک یمن سے بھاگ نکلا اور ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح سے یمن کے علاقے پر ان دونوں کمانڈروں نے قبضہ کر لیا، ارباط اور ابرہہ نے۔ پھر بعد میں کسی وجہ سے ان دونوں میں اختلاف ہوا اور ان دونوں میں ہی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ابرہہ ارباط پر غالب آ گیا اور اس نے اکیلے نے ملک یمن پر قبضہ کر لیا۔ جب ابرہہ یمن کا حاکم بن گیا اور یمن پر قبضہ کر لیا، تب اس نے یہ ارادہ کیا کہ ملک یمن میں ایسا شاندار کنیسہ یعنی گرجا گھر جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، ایسا شاندار گرجا گھر بنایا جائے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن سے جو لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو یہ لوگ جب گرجا گھر کو دیکھیں گے، اس کی عظمت و شوکت کو دیکھیں گے، اس کی شاندار عمارت کو دیکھیں گے، تو مکہ جانے سے رک جائیں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنے علاقے یمن میں بڑا شاندار گرجا گھر تعمیر کیا۔ کافی اونچائی تھی اس کی بلندی کا حال یہ تھا کہ نیچے کھڑا ہوا آدمی اوپر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس پورے گرجا گھر کو جواہرات سے، سونے چاندی سے مرصع کیا اور پوری حکومت میں، ملک میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ملک یمن سے کوئی آدمی حج کے لیے، عمرے کے لیے کعبہ شریف نہ جائے۔ جس کو طواف کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، تو یہی گرجا گھر میں آ کر اسی کا طواف کر لے، اسی کی عبادت کر لے۔ عربوں میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی، مگر دین ابراہیمی کی وہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اسی میں سے ایک بات کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اور محبت عربوں میں بت پرستی کے باوجود کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ابرہہ نے یہ اعلان کیا کہ یہاں سے کوئی بھی حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کے لیے کعبہ شریف نہ جائے، اسی گرجا گھر کا طواف کر لے، اسی میں بیٹھ کر عبادت کر لے، تو یمن میں جو قبیلے آباد تھے عربوں کے، قبیلہ عدنان، قبیلہ قحطان، اسی طرح قریش کے قبیلے میں غصے کی لہر دوڑ گئی
یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی نے رات کے وقت چپکے سے جا کر اس گرجا گھر میں وہی کام کیا جو کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کیا تھا۔ اشارہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب میں کوئی مسافر ٹھہرے ہوئے تھے، قیام کیا ہوا تھا، کسی ضرورت سے انہوں نے آگ جلائی تو وہ آگ اس گرجا گھر میں جا پہنچی، جس کی وجہ سے اس کی عمارت کو کافی بھاری نقصان ہوا۔ ابرہہ کو جب یہ پتا چلا کہ میرا بنایا ہوا کنیسہ، میری بنائی ہوئی عبادت گاہ کو قریش کے کسی لوگوں نے اس طرح سے آگ لگا کر برباد کیا ہے، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں کعبۃ اللہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اجازت چاہی۔ چنانچہ نجاشی نے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ کعبہ شریف کو جا کر اس کو گرا دو، منہدم کر دو۔ نہ صرف اس نے اجازت دی بلکہ اس نے اپنا خاص ہاتھی بھیجا ابرہہ کے پاس۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود، کہ اس پر سوار ہو کر کعبہ شریف پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کی مثال اور نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ اور 8 ہاتھی بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ کعبہ شریف پر حملہ کیا جائے، اس کی عمارتوں کو منہدم کیا جائے، اس طور پر کہ کعبہ شریف کے ستونوں کے ساتھ مضبوط زنجیریں باندھ دی جائے، اور وہ زنجیریں ہاتھیوں کے پیر میں باندھی جائے اور ہاتھیوں کو تیز دوڑایا جائے تاکہ پوری عمارت گر جائے، بیت اللہ شریف منہدم ہو جائے اور ان کا ناپاک ارادہ پورا ہو۔ جب عرب میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو سارا عرب غصے ہو گیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ذو نفر۔ اس نے عربوں کی قیادت اور سرداری کی، عرب کے لوگوں کو جمع کیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اپنی جماعت کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ مگر رب کائنات کو منظور کچھ اور تھا۔ رب کائنات کو منظور یہ تھا کہ ابرہہ کو نہ صرف شکست ہو بلکہ اس کو ایسا ذلیل کیا جائے، ایسا رسوا کیا جائے، اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ ساری کائنات کے سامنے اس کی ذلتی، اس کی رسوائی اور اس کا عبرتناک انجام آ جائے۔ تو جب ذو نفر اپنے لشکر کو لے کر، اپنی جماعت کو لے کر ابرہہ کے مقابلے پر آیا تو لشکر کو شکست ہوئی، ذو نفر کو قید کر لیا گیا۔ پھر ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، مکہ مکرمہ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے۔ تو ایک اور قبیلہ جس کا نام تھا قبیلہ خزعم، اس قبیلے کے سردار کا نام تھا نفیل ابن حبیب۔ انہوں نے بھی اپنی جماعت کو، اپنی برادری کو تیار کیا تاکہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔
لیکن ان کا حال بھی پہلی جماعت کی طرح ہوا جب ابرہہ کے لشکر سے نفیل بن حبیب کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، مقابلہ ہوا، تو نفیل بن حبیب کا لشکر ہار گیا۔ نفیل ابن حبیب کو بادشاہ قید کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن قتل نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ آگے ہم لوگ راستے سے ناواقف ہیں، اسی سے ہم راستہ معلوم کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر اور آگے بڑھا۔ اب ایک بستی آ گئی، اس کا نام تھا طائف۔ وہاں جو قبیلہ آباد، وہ قبیلہ، وہ قوم بنی ثقیف کہلاتی ہے۔ بنی ثقیف نے جب یہ سنا کہ ہم سے پہلے بھی دو جماعتوں نے مقابلہ کیا، ذو نفر کی جماعت نے اور نفیل بن حبیب کی جماعت نے، مگر دونوں نے ہار کھائی، شکست کھائی، تو اب بنو ثقیف کی ہمت نہیں تھی ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ یہ دراصل اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال بنو ثقیف کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ابرہہ کے لشکر سے مقابلہ کرے، تو انہوں نے ابرہہ سے کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ طائف میں ہمارا ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، لات نامی بت کے نام پر، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو تم اس کو نہ چھیڑو تو ہم بھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ میں بنو ثقیف نے یہ بھی کہا کہ تمہاری رہبری کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ہم اپنا ایک آدمی بھیجتے ہیں، تمہارے ساتھ ایک آدمی کو روانہ کرتے ہیں جس کا نام ابو رغال ہے۔ ابرہہ راضی ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ ابو رغال کو لے کر اب مکہ مکرمہ کی جانب آگے بڑھا۔ طائف اور مکہ مکرمہ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر کہلاتا ہے۔ تو جب ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر طائف سے نکلا تو راستے میں ایک علاقہ آیا، اس علاقے کا نام تھا مغمس۔ یہاں قریش کے بہت سے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان لوگوں پر حملہ کیا اور جتنے اونٹ تھے سب کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ 200 اونٹ ان کے بھی پکڑے گئے۔ یہاں سے ابرہہ نے اپنا ایک سفیر، ایک قاصد، ایک ایلچی بھیجا جس کا نام تھا حناطہ حمیری۔ کہاں بھیجا؟ شہر مکہ میں۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ یہ سفیر، یہ ایلچی، یہ قاصد جا کر قریش کے بڑے لیڈروں سے، سرداروں سے بات کرے اور اطلاع کر دے کہ دیکھو مکہ والو، تم سن لو، ہم کوئی تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد تم سے لڑنا، تمہارا مقابلہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں جو عظیم الشان مکان ہے جس پر تمہیں ناز ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں، منہدم کرنا چاہتے ہیں، تو تم اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر تم نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھو ہم بھی تم سے مقابلہ کریں گے، جنگ کریں گے۔ یہ پیغام لے کر
حنافہ حمیری قاصد مکہ مکرمہ شہر میں آیا اور آ کر یہاں کے لوگوں سے بات کی. لوگوں نے جواب دیا دیکھو ہمارے جو بڑے رئیس ہیں، ہمارے جو بڑے سردار ہیں، جن کو ہم عزت کی، عظمت کی اور اکرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا نام ہے عبد المطلب. جاؤ ان سے بات کر لو. چنانچہ حنافہ حمیری عبد المطلب کے پاس آیا اور آ کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا. بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ پیغام سن کر جواب دیا کہ دیکھو ابرہہ کے لشکر سے جنگ کا، مقابلے کا ہم بھی کوئی ارادہ نہیں کرتے، اور نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، نہ اتنی قوت ہے، نہ اتنا فوج ہے ہمارے پاس کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کریں. لیکن ایک بات سنتے جاؤ کہ یہ جو گھر ہے، یہ مکان ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لائق ترین فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا ہے، اور اس مکان کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے لیا ہے. لہذا سن لو، اگر تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو چاہے کرو، دیکھ لینا اللہ بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. حنافہ حمیری یہ پیغام لے کر وہاں سے ابرہہ کے پاس آیا اور اس نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو جواب مجھ کو دیتے ہیں بہتر رہے گا یہ جواب آپ خود ہمارے بادشاہ ابرہہ کو دے دیں. عبد المطلب نے فرمایا اچھی بات ہے. چنانچہ وہ اٹھے اور وہ بھی قاصد کے ساتھ حنافہ حمیری کے ساتھ ابرہہ کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بہت بارعب آدمی تھے. چہرہ بھراؤدار اور شجاعت اور رعب ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا. تو جب وہ ابرہہ کے پاس آئے تھے اور ابرہہ نے آپ کے چہرے کو دیکھا، رعب کو، شجاعت کو دیکھا، تو ڈر کر تخت سے نیچے اتر آیا. چاہتا تو یہ تھا کہ ساتھ میں اپنے پاس تخت پر بٹھائے، مگر ناک کٹ جاتی ہے، اس لیے ساتھ میں تخت پر نہیں بٹھایا، خود تخت سے نیچے اتر کر آ کر بیٹھا اور عبد المطلب سے پوچھا اچھا آپ کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے 200 اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں، اس کو چھڑانے کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. بس یہی کہتا ہوں کہ میرے جو اونٹ تم نے گرفتار کیے اسے چھوڑ دو. ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا کہ میں تو جب تم کو دیکھا پہلی مرتبہ تو بڑا آدمی شمار کیا کہ بڑے آدمی ہے، رئیس ہے، سردار ہے، سرداری چہرے سے معلوم بھی ہوتی ہے، تو میرے دل میں تو آپ کی عظمت اور وقارت ہوئی. میں سمجھا کہ آپ اس لیے آئے ہوں گے کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے آپ کے یہاں کے عظیم مکان کو گرانے کا اس کی سفارش کرو گے، لیکن آپ نے تو اس کی کوئی بات کی نہیں، اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اور آپ کو اس عظیم مکان کی پڑی نہیں. عبد المطلب نے بڑا شاندار جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے اس کی فکر ہے، اور بیت اللہ شریف کا مالک میں نہیں ہوں.
بیت اللہ کا مالک اس کی خود حفاظت کر لے گا اور وہ حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ ابرہا نے یہ جواب سن کر کہا جاؤ تمہارا خدا بھی بیت اللہ شریف کو نہیں بچا سکے گا۔ یہ تکبرانہ جملہ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے خدا کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے اور بھی سردار گئے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ دیکھو ہمارے علاقے کی جو زمین ہے ہم اس کا تم کو 1/3 ٹیکس سال بھر میں دے دیا کریں گے، ٹیکس لے لو، مگر جو ارادہ تم کرتے ہو کعبہ شریف کو گرانے کا، بیت اللہ شریف کو گرانے کا، یہ ارادہ چھوڑ دو۔ مگر ابرہا ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنے ناپاک ارادے پر اڑا رہا، جما رہا۔ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے گئے، اونٹوں کو لے کر واپس آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کچھ سرداروں کو ساتھ میں لیا، بیت اللہ شریف کے پاس آئے اور دروازہ پکڑ کر سب نے مل کر دعا کی، دیر تک دعا کرتے رہے کہ پروردگار ابرہا اپنے لشکر کو لے کر اور وہ بھی ہاتھی کے لشکر کو لے کر تیرے محترم مکان کو گرانے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم میں اس کے لشکر کے مقابلے کی ظاہری قوت و طاقت نہیں ہے۔ تو اپنی جانب سے اپنی شایہ نشان اپنے مکان کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ سب نے گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ خوب دعائیں کی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ساتھیوں کو لے کر، قوم کو لے کر پہاڑوں پر، غاروں پر پناہ لے لی، اور ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت اپنے مکان کی حفاظت بہترین طریقے سے کرے گا۔ اس کے بعد ابرہا کا لشکر آگے بڑھا اور بیت اللہ شریف پر چڑھائی کا، حملے کا ارادہ کیا۔ جو بڑا اونٹ ہے، جو بڑا ہاتھی ہے جس کا نام ہے محمود، اس کو آگے چلنے کو کہا تو نفیل ابن حبیب جن کو راستے میں سے پکڑا تھا، اس نے جا کر اونٹ کے کان، ہاتھی کے کان میں کہا کہ دیکھ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا اگر تو سلامتی چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھا نہیں، ہلانا چاہا اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ بڑے بڑے تیر اور نیزے مارے گئے مگر اس ہاتھی نے کوئی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر کھینچا گیا، پھر بھی وہ اٹھا نہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اس ہاتھی کو یمن کی طرف لے جانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، ملک شام کی طرف لے جانا چاہا فوراً چلنے لگا، مشرق کی طرف لے جانا چاہا فوراً چلنے لگا، مگر مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف لے جانا چاہا تو وہ بیٹھ جاتا، جم کر بیٹھ جاتا۔ تو یہ سب سے پہلی اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ دوسری جانب سے دریا کی طرف سے پرندوں کی قطاریں اور فوجیں آتی دکھائی دی۔ یہ عجیب و غریب پرندے تھے۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ ایسے عجیب پرندے جو پہلے کبھی دیکھے نہیں، جسم کے اعتبار سے کبوتر سے چھوٹے
اور اس کے پنجے سرخ تھے، لال تھے، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکر تھے، ایک کنکر چونچ میں اور 2 کنکر دونوں پنجوں میں۔ بڑی فوج میں، بڑی تعداد میں یہ پرندے آ گئے، پوری فضا کو گھیر لیا، اور ابرہا کے لشکر کو ان پرندوں کی فوج نے گھیر کر اوپر سے کنکر برسانا شروع کیے۔ اس کنکر میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت رکھی تھی جو ریوالور میں، بندوق میں بھی نہیں ہوتی ہے، کہ جس کسی کو یہ کنکر لگتے ہیں تو اس کے بدن کو چیرتی ہوئی، پھاڑتی ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی۔ یہ عذاب کو دیکھ کر سارے کے سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اسی کنکر سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے آدمی سب اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ مختلف علاقوں میں، اطراف میں بھاگ نکلے، مگر راستے میں سب مر گئے۔ ابرہا کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نمونہ بنانے والے تھے، اس لیے اس کے بدن میں زہر سرایت کر گیا۔ زہر کا اثر یہ تھا کہ بدن کا ایک ایک جوڑ گلنے لگا، سڑنے لگا۔ وہ واپس ہوا یمن کی جانب، اس حال میں مرا کہ بدن کا ایک ایک حصہ گل کر، سڑ کر گر جاتا، تڑپ تڑپ کر مرا۔ اور لشکر کا جو سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اس کو چلانے والے 2 ہاتھی بان وہ مکہ میں رہ گئے، اندھے ہو گئے، اپاہج ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں ہاتھی بانوں کو اندھا اپاہج دیکھا ہے، اور انہی کی بڑی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اندھا بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم کی اس مختصر صورت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا تمہارے رب نے ان کی تدبیر کو، ان کے داؤں کو غلط نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی فوج۔ میں نے بتا دیا ان پرندوں کو ابابیل کہا گیا، اور واقعی کی روایت میں ہے کہ یہ عجیب پرندے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، کہ بدن کے جسم کے اعتبار سے کبوتر سے چھوٹے اور پنجے سرخ تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکے ان پر پتھروں کی کنکر۔ سجیل ایسے کنکر کو کہا جاتا ہے جو آگ پر پکانے سے تیار ہوتے ہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، بھوسا ویسے ہی منتشر ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، اور جب بھوسے کو کھا لیا جائے تو جتنی حیثیت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالی نے اس پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بے وقعت بنا دیا۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے اس صورت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔
لیکن ایک بات یہ سمجھتے چلے کہ قرآن کریم کوئی قصص اور واقعات کی کتاب تو ہے نہیں. قرآن کریم جب کوئی قصہ واقعہ بیان کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اسباق ہوا کرتے ہیں. تو اس واقعے فیل میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی کے قہر، اللہ تعالی کے غصے کے اور اس کے عذاب کے ادنا سبب کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی برداشت نہیں کر سکتی. ہاتھی ایک عظیم جانور جس کی قوت و طاقت کا ہر کسی کو اعتراف ہے، مگر رب کائنات جب کسی کو عذاب دینا چاہے اور عذاب کی ہلکی سی جھلک دکھائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی رب کائنات کے عذاب کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. یہ اس واقعے سے حاصل ہونے والا پہلا سبق. دوسرا سبق وہ بھی بڑا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جس طرح آپ کی ولادت کے بعد، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ظاہر ہوئی اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ظاہر ہونے لگی تھی. جیسے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ہی آسمان پر روشنی نمودار ہو جاتی ہے، اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوا کرتے ہیں. معلوم ہوا یہ واقعہ جو نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے، محرم الحرام کے آخری عشرے میں، یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل اور آپ کی برکت کی نشانی ہے. تیسرا درس اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کی برکت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بیت اللہ کو بیت عتیق کہا. عتیق کے ایک معنی قدیم اور پرانے کے آتے ہیں کہ یہ سب سے پرانا مکان ہے. ان اول بیت وضع للناس، دنیا کا سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی عبادت گاہ. اور عتیق کے ایک معنی قوی اور مضبوط کے آتے ہیں کہ بیت اللہ شریف بیت عتیق ہے، مضبوط مکان ہے، قوی مکان ہے. دشمن اگر اس کے ساتھ ناپاک ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی دشمن کو ہلاک کر دیتے ہیں، اپنے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، لیکن اس کا مکان اس کو ذرہ برابر آنچ نہیں آتی. ایک مختصر واقعہ میں اس موقع پر سنا دیتا ہوں کہ یمن ہی کا بادشاہ تبع الحمیری، یہی حمیری بادشاہ تھا، اپنے علاقے سے نکلا، راستے میں جتنے علاقے آئے تمام کو فتح کرتا ہوا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو مکہ والے اس کے اعزاز و اکرام میں استقبال میں باہر نہیں آئے. پوچھا بھائی کیوں؟ کہا یہاں ایک مکان ہے جس پر مکہ والوں کو بڑا ناز ہے. تو تبع نے اس مکان کو منہدم کرنے کا، گرانے کا ارادہ کیا. جیسے ہی یہ ارادہ کیا
اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عذاب میں گرفتار کیا، اس کی ناک سے سخت قسم کا بدبودار پانی بہنے لگا۔ لشکر میں جتنے حکیم تھے سب نے علاج کیا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو اخیر میں ایک بڑے حکیم تھے جن کا نام تھا شامول۔ شامول حکیم نے بادشاہ سے کہا میں آپ سے خلوت میں تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی کر دی گئی۔ تنہائی میں شامول حکیم نے پوچھا کہ یہاں جو معزز اور محترم مکان ہے آپ نے اس کے بارے میں کوئی ناپاک ارادہ تو نہیں کیا؟ کہا کیا ہے کہ بس آپ کی بیماری کی وجہ یہی ہے، یہ ارادہ چھوڑ دو۔ بادشاہ نے ارادہ چھوڑ دیا تو فوراً اسے شفا اور صحت مل گئی۔ اب اس کے دل میں بیت اللہ شریف کی عظمت و محبت پیدا ہوئی اور اسی نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا اور پورے علاقے کی دعوت کی۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں قیام کیا، اور ایک دن شام کے وقت پہاڑی پر بیٹھا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ شامول حکیم نے دیکھا آج بادشاہ بڑا خوش ہے تو اجازت چاہیے کہ میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لشکر سے نکلنا چاہتا ہوں تاکہ بقیہ زندگی یہیں گزارو۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو بستی ہے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بننے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کروں، اسی لیے میں یہاں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ جب شامول حکیم کو اجازت مل گئی تو اوروں نے بھی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے سب کو اجازت دی جن کے نکاح ہوئے تھے اور ان کی ازواج گھروں پر تھی، ان کو یہاں بلوایا گیا۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے تھے ان کی شادیاں کروائی گئی۔ پھر بادشاہ نے ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کیا اور ایک خط لکھا جس کا مضمون کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے: شہدت احمد علی انہ رسول من اللہ بارئ النسم۔ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہے۔ فلو مد عمری من عمره لكنت وزيرا له وابن عمي۔ اگر میری عمر آپ کی عمر تک دراز رہی تو میں آپ کا ابن العم یعنی چچازاد بھائی، آپ کا خادم، آپ کا معین و مددگار رہوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم۔ اور میں تلوار کے ذریعے آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا اور آپ کے سینے سے ہر طرح کے غم کو دور کر دوں گا۔ یہ خط کا مضمون تھا، آپ مجھے فراموش نہ کریں اس لیے کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ یہ خط شامول حکیم کو دیا کہ اس کو رکھو، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ برسوں گزرتے چلے گئے،
بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جب فخر دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں. ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، ہر کوئی چاہتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی مجھے مل جائے اور میرے غریب خانے میں آقا کا قیام ہو. آپ نے فرمایا اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، ضروہا فإنہا مأمورۃ، یہ حکم دی گئی جہاں بیٹھے گی میں وہی قیام کروں گا. جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہے وہاں کچھ دیر کے لیے اونٹنی بیٹھ گئی، پھر آگے بڑھی، پھر پلٹ کر آئی اور جہاں پہلی جگہ بیٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی. وہاں سامنے مکان تھا حضرت خالد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج پتا چلا میں نے نام نہیں لیا ابو ایوب انصاری، اصل نام لیا خالد ابن زید. تو یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے. چنانچہ وہ دوڑے ہوئے آئے، سامان کو لے گئے. جب فراغت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا لاؤ بھائی ہماری امانت لاؤ، ہمارا خط لاؤ. لا کر پیش کیا. حیران رہ گئے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ایک راز ہے، ایک امانت ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. واقعی آپ کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے. جب خط پیش کیا گیا تو دیکھا 21 کور میں بند تھا. معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامول حکیم کی 21ویں نسل میں اولاد میں ہے. یہ تو تفصیلی واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب تبع الحمیری نے ارادہ کیا بیت اللہ شریف کو گرانے کا، منہدم کرنے کا، اللہ نے اپنے عذاب میں گرفتار کیا. تو قرآن کریم نے بیت اللہ شریف کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ بیت عتیق ہے، وہ مضبوط مکان ہے، وہ پرانا مکان ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے. تو سورۃ الفیل سے ہمیں یہ تیسرا سبق حاصل ہوا کہ یہ اللہ کا مکان ہے. جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو بیت اللہ شریف کے انوارات و برکات سے مالا مال فرمائے. اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب پر ہمیں عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. میں آپ تمام کا بے حد ممنون ہوں. اگرچہ ہماری یہ مجلس مسجد میں نہیں ہو سکی، آن لائن تفسیر سنتے رہے. اللہ رب العزت آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس ناچیز کی بات کو سنا. اللہ رب العزت ہر ایک کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرمائے، ہر ایک کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. آج بہت ساری پرچیاں آئی ہیں، کن کن کا نام لے کن کا نام چھوڑ دے، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جن جن کی بیماروں کی شفا کے لیے درخواست کی گئی ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. مرحومین کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمائے. ہر ایک نے جس بارے میں لکھا ہے یا کہا ہے یا میسج سے بتلایا ہے، اللہ تعالی ہر ایک کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری مجلس رمضان المبارک کی تو آج ختم ہو رہی ہے،
رمضان المبارک کے بعد ہر اتوار کو ہونے والی ہمارے برادر مکرم مفتی شاہد حسن عثمانی صاحب کی مجلس 31 مئی کی اتوار سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور اللہ کرے لاک ڈاؤن جلد از جلد کھل جائے اور مسجدوں میں ہی یہ مجلس ہونے لگے، نہیں تو آن لائن یہ سلسلہ ہوگا، جس کی لنک اور چینل آپ کو بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے بتائی جائے گی۔ 31 مئی اتوار سے عشاء کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی یہ بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایسے موقع پر علماء کا وجود رحمت کا ذریعہ اور ان کا اٹھ جانا فتنوں کا آنا ہے۔ کل ایک دل ہلا دینے والی خبر آئی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے، جنہوں نے 9 سال تک دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں پڑھایا۔ آج ایک اور ایسی خبر آئی جو دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے لیے بڑی دکھ بھری خبر ہے۔ یہاں کے سابق استاد جنہوں نے برس تقریباً 30 سال یا اس سے زیادہ یہاں پڑھایا، اور کئی بڑے علماء کے استاد مانے جاتے ہیں، جن کے شاگردوں میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بھی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا یوسف صاحب بوڑھانوی، جنہوں نے برسوں یہاں پڑھایا، بعد میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ آج کی اس مبارک رات میں دعا کرے کہ ان کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا یوسف صاحب کی بے انتہا مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے، ان کی علمی خدمات کو قبول فرما کر اپنی جانب سے اپنی شایان شان بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت علماء خیر کا وجود ہم پر تادیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ ایک ایک کر کے ستارے بکھرتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك المجد كله ولك العزة كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم يا حفيظ يا سميع يا كبير يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير، اللهم يا نور السماوات والأرض، ويا زين السماوات والأرض، ويا عماد السماوات والأرض، ويا مالك السماوات
السماوات والأرض ويا خالق السماوات والأرض ويا رازق السماوات والأرض ويا جابر السماوات والأرض ويا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض يا دافع البليات يا دافع البليات يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم احفظنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وصراطا مستقيما وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم. فاعف عنا يا رحيم يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأهلك أموالهم وأولادهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل قدامهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اے مالک ارض و سما، اے خالق شمس و قمر، پروردگار عالم، آپ آسمان و زمین کے مالک، شجر و حجر کے مالک، شمس و قمر اور کواکب کے مالک، ہر چھوٹی بڑی چیز کے خالق و مالک آپ ہے. آپ کی قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے. آپ کی مشیت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر، آپ کے فیصلے کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، نہ نیچے گر سکتا ہے. آپ کی اجازت کے بغیر آسمان سے پانی کا ایک قطرہ برس نہیں سکتا. آپ کی مشیت کے بغیر نہ ہوائیں چل سکتی ہے نہ رک سکتی ہے. رب کریم ہر چیز آپ کے فیصلے کے تابع ہے، ہر چیز آپ کے فیصلے کی محتاج ہے. سورج آپ کی اجازت کے بغیر طلوع ہو نہیں سکتا، آپ کی اجازت کے بغیر غروب ہو نہیں سکتا. ستارے آپ کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے. چاند آپ کی اجازت کے بغیر طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا. سب کچھ آپ کے فیصلے کے تابع، سب کچھ آپ کے فیصلے کے تابع. آپ کی حکومت ظاہر پر بھی ہے، آپ کی حکومت باطن پر بھی ہے. متکبروں کا خالق بھی تو، ان کا بادشاہ بھی تو، جن کو آج اپنی سلطنت پر ناز ہے، فخر ہے، غرور ہے، اترا رہے ہیں اور کسی کے زور پر کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں. اے اللہ، ظالموں کے مالک بھی آپ، مظلوموں کے مالک بھی آپ ہے. رب کریم آپ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. رب کریم آپ کی رحمتوں کی انتہا نہیں، آپ کی مغفرت کی انتہا نہیں. آپ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے، آپ کی رحمت کی دریاؤں میں طغیانی آئی ہے. خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ جس میں آپ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہے، یہ آخری عشرہ جس میں آپ کی رحمتوں کا فیضان بڑھ جاتا ہے. رب کریم ہر رات میں بے شمار بندوں کو نجات ملتی ہے، خلاصی ملتی ہے. الہ العالمین، اگر کوئی دکان والا آواز لگائے آؤ میری دکان پر آؤ، آج تمہارے لیے سب کچھ مفت میں ہے، الہ العالمین لوگ دوڑ پڑیں گے، لوٹ مار کریں گے. میرے مولا تیری جانب سے ہر رات اعلان ہوتا ہے آؤ میری رحمت کی دکان کھلی ہے، جس کو لے جانا ہو جتنی چاہے لے جاؤ. پروردگار
پروردگار عالم ہم نے آپ کے اعلان پر توجہ نہیں دی، آپ کے اعلان پر کوئی کام نہیں کرے، نعمتوں کا فیضان ہوتا رہا، رحمتیں برستی رہی، مگر ہم غدار، ہم دھوکے باز، ہم منافق قسم کے نکلے، ہم احسان فراموش نکلے، جس میں آپ کی نعمتوں کو، آپ کی رحمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو، استعداد کو ہمیشہ معصیات میں، نافرمانی میں، بربادی میں کھپایا۔ رب کریم ہماری اس زیادتی کے باوجود، ہماری اس کوتاہی کے باوجود آپ نے عطا اور بخشش کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ رب کریم یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا انعام ہے۔ الہ العالمین کوئی فقیر کسی مالدار کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کا سوال کرے، اس رئیس کے لیے 1 روپیہ دینا بھاری پڑتا ہے، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو تمام مخلوقات کی مغفرت کر دے تو بھی تیری شان رحمت میں کمی آنے والی نہیں۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، غفور ہے، غفار ہے۔ آپ کی رحمتوں سے نافرمانوں کو بھی تو حصہ ملا، آپ کی رحمتیں مشرکین پر بھی تو برسی ہے۔ مولا کریم ہم تو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے بندے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ تیری رحمت کی آندھی جب جلی ہے تو زلیخا کو بھی بڑا مقام دے دیا۔ اے الہ العالمین تیری رحمتوں کے دریا میں جب طغیانی آئی تو ہندا کو صحابیہ بنا دیا۔ تیری رحمتوں کی جب ہوائیں چلتی ہے پروردگار عالم قاتل حمزہ وحشی کو صحابی کا اعزاز مل جاتا ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین وہ بی بی ہاجرہ تھی جو صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، پانی کی طلب میں چکر لگا۔ الہ العالمین تو نے پانی دیا تو ایسا دیا کہ امید سے بڑھ کر دیا کہ آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا معلوم ہوا کہ جب تجھ سے مانگا جاتا ہے تو تو نہ صرف دیتا ہے بلکہ امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ پروردگار عالم وہ زلیخا جس کی زبان سے صنم کی جگہ سمجھ نکل گیا، تیری رحمت متوجہ ہو گئی، تو نے لبیک کہہ دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ غلطی سے نکلا ہے، جواب ملا کہ اگر ہم متوجہ نہ ہو، ہم جواب نہ دے تو صنم میں اور سمجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میرے مولا میرے آقا آپ سمجھ ہے، بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، ستودہ صفات ہے۔ اپنے کلام مقدس میں آپ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ مولا کریم ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے اور کہے میرے مولا ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔
پروردگار عالم اپنی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. تو نے اپنے کلام میں فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقات فقیروں کے لیے. ہم فقیر ہیں, صدقات فقیروں کے لیے آئے ہیں تیرے در پر, پھیلائے ہیں دامن, ہمارے دامن میں مغفرت کا صدقہ ڈال دیجیے, ہمارے دامن میں مغفرت کا صدقہ ڈال دیجیے. پوری امت کی مغفرت فرما دے الہ العالمین, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, ایک چڑیا جب سمندر میں چونچ کو داخل کرتی ہے اور ایک معمولی قطرہ اس کی چونچ میں پانی کا آ جاتا ہے, اے اللہ اس پانی سے سمندر کے پانی میں کمی آتی نہیں. رب کریم, جبکہ آپ کی رحمتوں کا دریا بے انتہا جس کا کوئی کنارہ نہیں, اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اے اللہ, تیری رحمت سے نا امید ہونے والا تو نافرمان اور شیطان ہی ہوتا ہے. مولا, آج تک ہم کبھی تجھ سے نا امید نہیں ہوئے. ہم جانتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے, ہمارا ایک مالک ہے جو مانگنے پر دیتا ہے, خوب دیتا ہے, امیدوں سے بڑھ کر دیتا ہے. اے عطا کرنے والی ذات, ہم خطا کرنے والے بندے آج تیرے در پر آئے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہیں الہ العالمین, خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. تجھ کو بھی حیاتی ہے. اے اللہ, ایک فقیر اگر کسی کے مکان پر جم جائے, اصرار کرنے لگے, ٹلنے کا نام نہ لے, تو 2-5 روپے دے کر بھی اس کو کہا جاتا ہے جاؤ معاف کرو. اے اللہ, ہم بھی ایسے فقیر بن کر آئے ہیں, اڑ گئے ہیں تیرے دربار پر آ کر. اے اللہ, تو بھی کہہ دے جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. الہ العالمین, خصوصاً عاشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. بے شمار بندوں کو آج نجات مل رہی ہے. آج کی رات میں جو رات ہے, لیلۃ القدر کے امکانات ہے. اتقاہم من النار میں ہمارا نام لکھ دے, ہمیں جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما. اے اللہ, ہم اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, بہت گناہ کیے ہیں. ہمارے بدن کا عضو تیری بارگاہ میں مجرم ہے. ہماری آنکھوں کا کیا پوچھنا, رمضان میں بھی بدنگاہی ہوئی. زبان کا کیا پوچھنا. الہ العالمین, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ پیر, ہمارا دل و دماغ ہمیشہ گناہوں میں لگا رہا. الہ العالمین, کل قیامت کے دن آپ نے اپنے در پر کھڑا کر کے پوچھ لیا میری نعمتوں کا کیا کیا. اللہ, ہم نے تو روایت سن رکھی تھی کہ صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی مقبول عبادتیں ختم ہو جائے گی. اے اللہ, یہاں تو 500 سال کی عمر بھی نہیں, اور عبادت میں اخلاص کا تو کہنا ہی کیا ہے. عبادت کی تو ایسی کی کہ ٹاٹ کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے. میرے مولا, تیری بے شمار نعمتیں ہم پر ہمیشہ, ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ برسی, مگر ہم نے ہمیشہ نعمتوں کی ناقدری کی, ناشکری کی ہے. الہ العالمین, اگر ہمارے بدن کے بال کو زبان بنا لیا جائے اور اس زبان سے آپ کی نعمتوں کو بیان کرنا, آپ کے تعریفی کلمات کو بیان کرنا, بولنا شروع کیا جائے,
جائے، یہ زبانیں ختم ہو جائے گی، الہ العالمین قلمیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، مگر آپ کی حمد و ثنا کا، آپ کی تعریف کا اور آپ کی نعمتوں کا ایک صفحہ بھی پورا ہونے والا نہیں۔ بے شمار نعمتیں، بے انتہا نعمتیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ زندگی آپ کی نعمت ہے، ہر سانس آپ کی نعمت ہے، فی امتیاز آپ کی نعمت ہے، مگر ہم نے زندگی کو گناہوں میں برباد کیا، نافرمانی میں کھپایا، حالانکہ یہ تو برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اے اللہ، ہر سانس ہمیں موت کے اور قیامت کے قریب دھکیل رہا ہے، تیری جانب سے فیضان نعمت اور ہماری جانب سے خطائیں ہو رہی ہے، ہم غفلتوں میں پڑے ہیں، سستی میں مبتلا ہے، غفلت کی چادر ہم نے اوڑھ لی ہے۔ رب کریم ہمارے مردہ ضمیر کو زندہ فرما دے، ہمیں عبادات کی طرف متوجہ فرما دے۔ بہت گناہ ہوئے ہیں، سارے گناہوں پر، سارے قصوروں پر، ساری غلطیوں پر، سارے جرائم پر محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و احسان سے میرے آقا معافی کا قلم پھیر دے، مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، دوست احباب کے، جوانوں کے، رشتہ دار کے، امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، معاف فرما دے۔ ہمارے لیے در ہے تو آپ ہی کا در ہے، اے اللہ امید وابستہ ہے تو آپ ہی کے در سے وابستہ ہے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے الہ العالمین، یہ ہمارے گناہوں کی تو سزا ہے، الہ العالمین یہ زمین کے انداز، یہ آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ آسمان والا رب روٹھ چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے۔ الہ العالمین تیرے محبوب نے تو کہا کہ جب بلائیں آئے تو مسجدوں کا رخ کیا جائے، الہ العالمین ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج تو نے ہم پر اور جمیع عالم پر وبا کو مسلط فرما دیا، ہم چاہتے ہوئے بھی مسجد میں آ نہیں سکتے، تالے لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین مسجدوں کے دروازے پر جب تالے لگے ہوئے دیکھتے ہیں کلیجے زخمی ہو جاتے ہیں، دلوں پر زخم لگ جاتا ہے، الہ العالمین 2 مہینے کا عرصہ ہونے آیا، ہمیں اندر قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا، الہ العالمین یہ مینار رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، پروردگار عالم یہ کیا ہو گیا، حرمین کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اے اللہ ہمارے اعمال کی ایسی سزا، پروردگار عالم تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، جلد از جلد عافیت کے ساتھ جمیع عالم سے اس وبا کو دور فرما دے۔ الہ العالمین پتہ نہیں یہ بیماری ہے یا سازش ہے یا امتحان ہے، ہم نہیں جانتے، اگر بیماری ہے تو تو اس کو عافیت و صحت میں تبدیل فرما، اگر امتحان ہے مولا کریم ہم تو کمزور بندے ہیں، امتحان نہ لے، ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں نہ آزما، اے اللہ ایک مخصوص طبقے کو آج بدنام کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری پھیلی، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، میرے مولا ہمارا تو ایمان ہے کہ صحت ہو یا بیماری ہو سب کچھ تیری جانب سے ہوتا ہے، سارے فیصلے تیرے ہی جانب سے ہوتے ہیں، الہ العالمین ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں نہ آزما، اب تک تو نے
بچایا ہے، آئندہ بھی ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لے، جمیع اہل اسلام کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ الہ العالمین اس وبا کو جلد از جلد پورے عالم سے عافیت کے ساتھ ختم فرما۔ اے اللہ آج کی رات میں ہماری مسجدوں میں ایسی مجلس کا ماحول کچھ اور ہی ہوتا تھا، اے اللہ رونق کچھ اور ہی ہوتی تھی، اے اللہ وہ ساری رونق آج پھیکی معلوم ہو رہی ہے، دروازے بند ہیں، مینار بے نور نظر آ رہے ہیں۔ الہ العالمین یہ لیلۃ القدر کے قوی امکان ہم نے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، صحت کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہم کمزور بندے ہیں، آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہر سمت سے، ہر جہت سے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، اے اللہ اوپر نیچے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری مساجد اور مصلیوں کی حفاظت فرما، مدارس مدرسین اور طلباء کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی اور سالکین کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی اور مراکز کی حفاظت فرما، ہر بندے مؤمن کے جان مال کی، عزت و آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، مکان و مکین کی، دکان و ساز و سامان کی، خصوصاً ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ بڑا نازک دور ہے، زعفرانی رنگ میں اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو رنگا جا رہا ہے، اے اللہ ان تمام فتنوں کو ختم فرما، اے اللہ تمام فتنوں کو ختم فرما، ارتداد کی آندھی چل رہی ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، دین اسلام پر جینا مرنا نصیب فرما، دین اسلام سے والہانہ عشق نصیب فرما، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، دین اسلام سے وابستگی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے جمیع بدن کی، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما، ان سارے امور سے جن کو آپ نے ناجائز اور حرام ٹھہرایا ہے۔ الہ العالمین ماہ مبارک کا بڑا حصہ گزر گیا، بس چند روز کی یہ بہار رہ گئی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، رب کریم ہر لمحے کو غنیمت جان کر طاعت و عبادت میں صرف کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اس ماہ مبارک میں یا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں، فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر ذکر و اذکار کا، تلاوت کلام کا، تراویح کا جو کچھ اہتمام کیا، ہر ایک کو اپنی جانب سے قبول فرما کر اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کو مساجد میں تبدیل کیا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، نصرتیں نازل فرما۔ رب کریم ذکر و اذکار کو، صیام و قیام کو، تلاوت کلام پاک کو، اوراد و وظائف کو، نماز کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ حج عمرے کے راستے آسان فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی مقبول مبرور زیارت بار 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 نصیب فرما، وہاں کے انوارات و برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے بیمار ہیں جنہوں نے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے، اے اللہ تمام کی بیماریوں سے آپ بخوبی واقف، آپ ہی دور کرنے پر قادر ہیں۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے والدین میں یا ہماری اولاد میں یا متعلقین میں جو جو بندے جس چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک جسمانی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، اے
اے اللہ آپ ہی شافی ہے، ہر ایک کی بیماری کو دور کرنے پر آپ ہی قادر ہیں، ہر ایک کو صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما، جملہ تکالیف کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً چند دنوں میں بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان تمام بزرگوں کی بے انتہا مغفرت فرما، ہر ایک کے درجات بلند فرما، جملہ مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں پر رحمت کی بارش کا نزول فرما، قبروں کو نور سے منور، عطر سے معطر فرما کر درجات بلند فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، محبوسین کو رہائی نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما، بے مکان کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکان کو سہولت والی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اختلاف کی فضا قائم ہے، زوجین میں ناچاقی ہے، اے اللہ آپس کے خلفشار و انتشار کو دور فرما کر، نا اتفاقیوں کو دور فرما کر، امن و امان اور محبت کی فضا قائم فرما کر ہر ایک کو پرسکون پر لطف اور مسرت بھری ازدواجی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے، خصوصاً لاک ڈاؤن کے زمانے میں ظاہری سارے اسباب الہ العالمین منقطع ہو چکے ہیں، مگر آپ نے کبھی محروم نہیں رکھا۔ اے اللہ آپ کی رازق ہے، پروردگار عالم خزانہ غیب سے ہر ایک کے لیے بہترین وسیع برکت والے رزق کے انتظام پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو غربا فقراء بے سہارا کو کھلانے میں لگے ہیں، آپ ہی کا فضل ہے، دھوپ میں پسینے میں تر بتر ہو کر روزے کی حالت میں کھانا بنا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان کی اس اخلاص بھری خدمات کو قبول فرما کر اپنی شایع نشان اپنی جانب سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کار خیر کو ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنا دے، زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آنے کا ذریعہ بنا دے۔ رب کریم ہماری تمام پریشانیاں دور فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما، قبر کی تنگی سے حفاظت فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما جس دن آپ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الہ العالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو سکون نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جھنڈے میں ہمارا حشر فرما، آپ کے دست بابرکت سے حوض پر لذت جام نصیب فرما، نکم اعمال میں وزن پیدا فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، وزنی بنا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، نیچے جہنم ہے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ دنیا کی آگ سے خطرناک، میرے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ جنت تیری رحمت کا مظہر ہے، جو بھی جائے گا آپ ہی کے فضل سے جائے گا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اپنی عظیم الشان نعمت یعنی آپ کے دیدار سے ہم سب کو ہم کنار فرما۔ الہ العالمین پورے ماہ مبارک میں جہاں کہیں دعائیں ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہماری دعاؤں
کو ان کے حق میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔